اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرَىٰ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ بزم پاک میں موجود حاجی صاحبان، عمر دراز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ میں نے مقدس قرآن پاک سے جس آیت پاک کو اپنا موضوع، اپنا وشے بنایا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرَىٰ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے۔ اس حدیث پاک کے تعلق سے ایک بہت پرانے اتہاس کی طرف آپ کے ذہن کو لے چلوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا شروع جب دنیا ہوئی تو لوگوں کے اندر ایک ایسا وچار، ایسا خیال، ایسا برہم تھا کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے زیادہ اولاد ہو، سب سے زیادہ لڑکے ہو، اس کو سماج والے، دنیا والے سب سے اچھا کہتے تھے۔ اور یہ سلسلہ کئی صدیوں تک چلا کہ اچھا انسان وہ ہے جس کے بہت زیادہ بیٹے ہو، کسی کے 10 بیٹے، کسی کے 20 بیٹے، کسی کے 50 بیٹے، چلا وہاں تک چلا سلسلہ۔ پھر ایک ایسا نیا دور آیا تو اس دور میں سب سے اچھا انسان اس کو کہا جاتا تھا کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی تھی، سماج اور سنسار والے لوگ اس سے اچھا کہتے تھے، اور یہ بھی نہ جانے کئی سالوں تک چلا، کئی صدیوں تک چلا۔ مگر جب نزول قرآن کا سمے آیا، قرآن کے اترنے کا سمے، اس کے نزول کا سمے ہوا، قرآن آتا رہا۔ جب قرآن کا نزول شروع ہو گیا، قرآن کی چند آیتیں اور چند سورتیں اتر چکی، تب سرکار مدینہ نے یوں فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ نہیں جس کی اولاد ہے، سب سے اچھا انسان وہ نہیں جس کے پاس دولت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری نظروں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے۔ سامعین کرام، قرآن پاک مصطفیٰ جان رحمت کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ دیکھیے، توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن بھی، مگر فرق اتنا ہے، توریت، زبور، انجیل یہ اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ نہیں ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ بہت ایک سمے ایسا گزرا کہ یورپ کے اندر ایک ویلفیئر کمیٹی نے میٹنگ رکھی یورپ میں۔ بولے دنیا والے لڑا کرتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، تو یہ جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔
تو یورپ ویلفیئر کمیٹی نے ایک میٹنگ رکھی، تینوں مذہب کے دانشوروں کو بلایا، یہودیوں کے، کرسچنوں کے اور مسلمانوں کے، اور 2 جج بیٹھے، سامعین بیٹھے ہیں، اور جج نے پوچھا یہودیوں سے کہ تم کس کے امتی ہو؟ بولے ہم موسیٰ کے امتی ہیں۔ تو تمہارے نبی کا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ ایک ڈنڈے میں تھا، مگر میں ایسا کہتا ہوں کہ کاش اگر وہ ڈنڈا مل بھی جائے اور ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم اس کو زمین میں گاڑیں گے تو درخت نہیں ہوگا۔ وہ موسیٰ کا ہاتھ تھا اور وہ ڈنڈا اگر مل جائے، مگر پھر بھی آج کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تم پہن لو گے تو بکری اور بھیڑیا ساتھ میں ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ بولے تم کہتے ہو ہم موسیٰ کے امتی ہے تو موسیٰ کا کوئی معجزہ دو، زندہ معجزہ دو۔ بولے ہمارے موسیٰ کا معجزہ تھا وہ ڈنڈا۔ بولے لاؤ، نہیں لا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے، بولے زندہ کوئی معجزہ لاؤ، معجزہ پیش نہ کر سکے۔ مسلمان سے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ ہم سچے ہیں تو تمہارے نبی کا معجزہ لاؤ۔ تو مسلمان کہنے لگا میرے نبی کا ایک معجزہ نہیں ہے، میرے نبی کی 6666 آیت کریمہ، پورا قرآن نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ سامعین کرام، دیکھیے ایک آخری بات آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں، اور قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے امام صاحب کا یہ اعلان ہے کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تفسیر پڑھی جائے گی۔ قرآن ایک ایک حرف سننا 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ تشتری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آخری بات ہے، وہ جنگل و بیابان میں رہتے تھے۔ ان کے چاہنے والے جنگل میں پہنچے اور عبداللہ تشتری سے کہنے لگے حضرت آپ جنگل میں رہتے ہیں، چلو شہر چلو، آپ کی طبیعت کے انسان بھی مل جائیں گے، شہر میں رہنے کو مزہ آئے گا، آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ والوں کے جواب پر میرے ماں باپ قربان۔ کتنا پیارا جواب دیا عبداللہ تشتری نے کہ تم مجھے اکیلا کہتے ہو، میں اکیلا رہتا ہوں، میں اکیلا نہیں رہتا۔ بولے تم کو کس نے کہا میں اکیلا رہتا ہوں؟ بولے حضرت اب کہنے والا کون ہے، ہم دیکھ ہی تو رہے ہیں کہ آپ اکیلے رہتے ہیں جنگل میں۔ بولے میں اکیلا نہیں رہتا۔ کیا جواب دیا؟ میں اکیلا نہیں رہتا، جب مجھ کو خدا سے باتیں کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اس بات سے پتہ چلا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے وہ اپنے پروردگار سے باتیں کرتا ہے، اور بندہ جب قرآن پڑھتا ہے خود خدا بندے سے باتیں کرتا ہے۔ سامعین کرام، تو یہ قرآن پاک سرکار کا ایک زندہ معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جیسی جیسی سمجھ تھی ایسا ایسا لوگوں نے نکالا۔ اسی لیے کوئی وگنان کا جاننے والا ہو اور قرآن کو پڑھے تو اس کو پورا قرآن وگنان نظر آئے گا۔ کوئی بھگول کا جاننے والا ہو، قرآن کو پڑھے تو بھگول نظر آئے گا۔ کوئی اتہاس کا جاننے والا ہو تو اس کو پورا قرآن اتہاس نظر آئے گا۔ کوئی گرامر والا ہو تو اس میں گرامر نظر آئے گا۔ کوئی گنیت والا ہو تو اس کو پورا قرآن گنیت نظر آئے گا۔ کوئی قاعدے قانون والا ہے تو پورا قرآن قاعدے قانون والا نظر آئے گا۔ جیسی جیسی جس کی نظر ہوگی قرآن میں ایسا نکلے گا۔ اسی لیے تو مولا علی شیر خدا کو کسی نے پوچھا تھا انبیاء کتنے؟ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے۔ تو یہودی کہتا ہے کہ قرآن میں تو صرف 29 ہی نام ہے، اور آپ کہتے ہو 1,24,000 نبی ہے، قرآن میں 29 نام ہے، اور کہتے ہو قرآن میں جو ڈھونڈو ملے گا۔ یہ کل کا نجومی کیا بتائے گا؟ کل کیا ہونے والا ہے قرآن سے پوچھ لے۔ کل کیا ہونے والا ہے اگر آپ قرآن کو پوچھیں گے تو آپ کو قرآن سے جواب ملے گا۔ بولے تم تو کہتے ہو 1,24,000 نبی ہے اور قرآن پاک کے اندر تو 29 نام ہے، تو کہاں ہے نبیوں کے نام؟ اس وقت مولا علی نے فرمایا کہ سامنے کون سا درخت ہے؟ بولے نیم کا پیڑ ہے۔
اس پیڑ پر کون سا پھل ہے؟ بولے نبولی ہے، نبولی نبولی۔ مولا علی شیر خدا نے اس پھل کو منگایا، لیمڑے کے جھاڑ کے لیمبوڑی کو منگایا۔ بولے یہ کیا ہے؟ بولے یہ لیمبوڑی ہے۔ بولے لیمبوڑی نہیں ہے، اسی میں پورا شجر ہے، اس کے اندر شاخیں ہیں، اسی کے اندر پتے ہیں، اسی کے اندر پھول ہے، اسی کے اندر پھل ہے۔ بولے مجھے تو ایک نبولی نظر آتی ہے۔ اس وقت مولا علی نے فرمایا کہ اس نبولی کے اندر سب کچھ ہے، مگر نبولی کو زمین کے حوالے کر، زمین کے حوالے کرے گا تو پودا ہوگا اور چلتے چلتے پورا درخت ہو جائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں نبولی میں کیا ہے؟ زمین کے حوالے کرو، اور قرآن میں کیا ہے؟ آل رسول کے حوالے کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکو فیکم الثقلین کلام اللہ و اطرتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں اور ایک میری آل کو چھوڑ رہا ہوں۔ سرکار نے قرآن اور آل کو ساتھ رکھا۔ اس کا مطلب یہ نکلا اے دنیا کے مسلمانوں، اگر تم کو قرآن سمجھ میں نہ آئے تو آل رسول کے پاس چلے جاؤ، اور آل رسول سمجھ میں نہ آئے تو قرآن پاک کے پاس چلے جاؤ۔ قرآن ساداتوں کا خطبہ پڑھ رہا ہے اور سادات قرآن پاک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا پڑھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے جتنی آیتیں سنیں پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت قرآن کے اعمال سے اللہ آسان کر دے گا، اللہ کامیاب کر دے گا۔ خوب کی شیر چمن، پھول چنے شاد رہیں، باغ با جاتا ہوں میں، پھول سن تیرا آباد رہے۔ آئیے انشاءاللہ کل ملتے ہیں، سلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔